السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ آج لگتا ہے سب لوگ بچوں میں مصروف ہیں اپنے۔ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم پڑھیں گے 11واں باب، باب علم ناسخ و منسوخ۔ علم ناسخ و منسوخ۔ ناسخ کا لفظ نسخ سے ہے، نون سین خا۔ ناسخ و منسوخ دونوں کا مادہ نون سین خا ہے۔ ناسخ نسخ سے فاعل کے وزن پر ہے، فاعل ناسخ، جس کا مطلب ہے نسخ کرنے والا، جبکہ منسوخ مفعول کے وزن پر ہے۔ مفعول کا تو پتہ ہے نا آپ کو، جس پر کوئی کام ہوتا ہے، یعنی نسخ ہونے والا۔ لغت میں نسخ کا معنی ازالہ کرنا، ایک چیز کو زائل کر کے اس کی جگہ دوسری چیز کو لانا، ایک شے کو دوسری جگہ منتقل کر دینا، نقل کرنا یعنی کاپی کرنا یا بدل دینا کے ہیں۔ کتنے معنی ہو گئے؟ ازالہ کرنا، ایک چیز کو زائل کر کے اس کی جگہ دوسری چیز لانا، یعنی ایک چیز کو ہٹا کے اس کی جگہ دوسری لے آنا، ایک چیز کو دوسری جگہ منتقل کر دینا، وہاں سے ہٹا دینا، نقل کرنا، بدل دینا۔ عربی میں کہتے ہیں نسخت الریح الاثر، ہوا نے نشان مٹا دیے۔ ریتلی زمینیں ہوتی تھی نا، تو وہ ایک دفعہ ہوا دائیں سے بائیں کو چلی تو پھر کیا ہوا، ایک پیٹرن بن گیا، پھر دوسری طرف سے ہوا چلی تو اس پیٹرن کو اس نے ختم کر دیا، تو اس کو بھی نسخ کہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، تو اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو زائل کر دیتا ہے، پھر اپنی آیات کو پختہ تر کر دیتا ہے، یعنی شیطانی وسوسوں کو ختم کر کے اور شیطان کے جو حربے ہیں ان کو پٹا کے پھر اپنی جو بات ہے اس کو مضبوط کر دیتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے تناسخ الموارث، ایک وارث سے دوسرے وارث تک مال کا منتقل ہونا۔ جیسے باپ فوت ہو جائے تو پھر وہ مال کس کو ملتا ہے؟ اولاد کو، تو اس کو بھی تناسخ کہتے ہیں۔ اسی طرح تناسخ الارواح کہتے ہیں جن کا عقیدہ ہوتا ہے کہ روحیں ایک جگہ سے دوسری جگہ آتی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے بعض مذاہب کے اندر ہوتا ہے نا تناسخ کا عقیدہ ہوتا ہے ان کا، کہ انسان پہلے ایک جنم میں پیدا ہوا، پھر وہ اچھا تھا تو دوسرے جنم میں اس کی روح کسی اچھے جسم میں آ گئی، اور یعنی روح منتقل ہوتی رہتی ہے، ان کے خیال میں روح آتی جاتی رہتی ہے۔ اب یہ تو ہے لفظی معنی، لیکن اصطلاح میں اور قرآن و حدیث میں موجود نسخ کی یہ وہ تعریف ہے جو اس پر پورا اترتی ہے۔ کیا؟ یہ تعریف جو نیچے بتائی جا رہی ہے، رفع الحکم الشرعی بدلیل شرعی متراخ عنہ، یہ عربی میں تعریف ہے لیکن اس کا ترجمہ آپ کو سمجھاتی ہوں۔ کسی شرعی حکم کو، شرعی حکم کون سا ہوتا ہے؟ احکامات کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ احکامات دو طرح کے ہوتے ہیں، کون کون سے؟ شرعی اور قونی۔ شرعی تو وہ ہیں جو قرآن و حدیث میں حکم ملتے ہیں ہمیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو، ٹھیک ہے، اور قونی جو پوری کائنات کو احکامات مل رہے ہیں، سورج چاند ستاروں ہواؤں کو مل رہے ہیں، اور اسی طرح تقدیر کے فیصلے جو ہیں، تو قونی حکموں کو ہم نہیں تبدیل کر سکتے، اس میں سے کسی کی بھی جرت نہیں ہوتی کہ ان میں کوئی بدل سکے، ویسے ہی کرنا ہوتا ہے جیسے حکم دیا گیا۔ جیسے فرشتوں کے بارے میں آتا ہے نا یفعلون ما یؤمرون، وہ کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں۔
کسی کی روح لینی ہے، کسی بچے کی روح ڈالنی ہے، یعنی مختلف چیزیں جو ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن شرعی احکامات ہم انسانوں اور جنوں کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی چاہے تو مانے، تو مانے گا تو کیا ہوگا، اس کا فائدہ ہی ہوگا، اور کوئی چاہے تو نہ مانے، اور جو نہیں مانے گا وہ نقصان اٹھائے گا، لیکن فوری طور پر پکڑ نہیں ہوتی اس کی. ٹھیک. تو رفع کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، اوپر کرنا، اٹھا لینا. الحکم الشرعی، جیسے رفع الیدین ہے نا، رفع یدین کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھاتے ہیں نماز میں جو، تو وہ بھی رفع کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا. تو رفع الحکم الشرعی، کسی شرعی حکم کا اٹھا لیا جانا. ٹھیک، یعنی پہلے وہ حکم آیا تھا، پھر وہ حکم منسوخ ہو گیا، اٹھا لیا گیا. بدلیل شرعی، شرعی دلیل کے ساتھ، یعنی کوئی اور حکم آ گیا اس کی جگہ. پہلے ایک حکم آیا، پھر اس کے پیچھے ایک دوسرا آ گیا. متراخن عنہ، جو اس کے بعد آنے والا ہے، یعنی کسی شرعی حکم کو اس کے بعد آنے والی شرعی دلیل سے منسوخ کر دینا، اٹھا لینا. واضح؟ اس کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں قرآن مجید میں. کہاں پڑھا ہے؟ سورۃ البقرہ میں پہلے پارے میں ہی آ جاتا ہے. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. تو وضاحت کیا ہے اس تعریف میں؟ رفع الحکم سے مراد عمل کا ختم کرنا، حکم ختم کر دینا کہ اب یہ نہیں کرنا ہوگا. اور حکم شرعی سے مراد شارع کا مکلف حضرات کے افعال سے خطاب ہوتا ہے. مکلف کون ہوتے ہیں؟ مکلف، میں اس کا مکلف نہیں ہوں، یہ کبھی بولا ہے اردو میں، کبھی سنا ہے؟ اچھا پہلے غور اس طرح کرتے ہیں لفظ کو سمجھنے کے لیے. مکلف کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ تکلیف سے. کلف یکلف، تکلیف سے. تو مکلف کا مطلب ہے وہ جس کو تکلیف دی گئی، جسے تکلیف دی گئی. تکلیف سے مراد کیا ہے؟ یعنی جس کو اس کام کے کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا. تو ہم انسان اور جنات جو ہیں یہ کون ہیں؟ مکلف ہیں. کن چیزوں کے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے، شرعی احکامات کے مکلف ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ شارع کون ہے؟ شریعت دینے والا وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. یہ لفظ بہت دفعہ استعمال ہوتا ہے نا، تو آپ کو ان لفظوں کا معنی اب آ جانا چاہیے، تاکہ جب آپ کسی بھی جگہ پڑھیں، خاص طور پہ اس کتاب کے اندر، تو آپ کو پتا ہو کہ کس کی بات ہو رہی. اب جب شارع کا لفظ بول رہے ہیں آپ، اور آپ کو پتہ ہی نہیں وہ ہے کون، تو پھر تو گڑبڑ ہی رہے گی نا بات. شارع کا یعنی اللہ تعالیٰ کا مکلف حضرات. مکلف حضرات کون ہے؟ انسان و جن و انس کے افعال سے. افعال کیا ہوتے ہیں؟ کام. ان کے کاموں سے خطاب ہوتا ہے، یعنی ان کے کاموں سے متعلق ہوتا ہے، یوں کہہ لیں. یعنی شارع افعال کے متعلق گفتگو کرتا ہے. شارع افعال یعنی کاموں کرنے، عمل سے متعلق گفتگو کرتا ہے، ایکشن سے متعلق. خطاب شرعی سے مراد کتاب و سنت ہے. خطاب شرعی سے مراد کتاب و سنت ہے. اس طرح عقلی دلیل اس قید سے نکل گئی. عقلی دلیل کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ انسانوں کی طرف سے. عقل کس کے پاس ہے؟ انسانوں کے پاس. جنوں کے پاس بھی، اگرچہ انسانوں سے کم ہے، پھر بھی پتہ نہیں کیوں انسان ان سے ڈرتے ہیں. شاید نظر نہیں آتے اس لیے، یا بچپن میں ڈرایا بہت گیا ہے. یہ مائیں پتہ نہیں کیوں ایسی چیزوں سے ڈراتی رہتی ہیں بچوں کو، جنوں سے ڈراتی ہیں اور چڑیلوں سے ڈراتی ہیں جن کا کوئی وجود ہی کوئی نہیں ہے. بہرحال انویزیبل سے ڈراتے ہیں. ہاں یہ علم بھی نہیں، علم بھی نہیں ہے کہ وہ کیا کر سکتے کیا نہیں کر سکتے. تو علم کا نہ ہونا سب سے بڑی بیماری ہے. کسی بھی چیز کا علم نہ ہونا، یعنی انسان جس بھی چیز کا علم نہیں ہوگا تو نقصان اٹھائے گا. اگر آپ کو ڈرائیونگ نہیں آتی اور آپ نے گاڑی لے لی ہے تو کیا ہوگا؟ اور اگر گاڑی لے کے سڑک پہ آ گئے تو کیا ہوگا؟ کہ کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کے بارے میں
تو اپنے انجام کا علم نہ ہونا، اپنی آخرت کا علم نہ ہونا، اس زندگی میں سفر گزارے جا رہے ہیں اور کوئی پتہ نہیں کدھر کو جا رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں، یہ بہت بڑا نقصان دے رہے ہیں انسان اپنے آپ کو. یعنی اگر کوئی سب سے بڑی خیرخواہی اپنے ساتھ کر سکتا ہے تو وہ یہ کہ وہ دین کے علم کو سیکھے جس پر اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار ہے. تو کہتے ہیں کہ خطاب شرعی سے مراد کتاب و سنت ہے. اس طرح عقلی دلیل اس قید سے نکل گئی، عقلی دلیل اس قید سے نکل گئی. یعنی انسان جو دلیلیں دیتے ہیں نا وہ نہیں اس میں کام آئیں گی. جیسے انسان کی موت یا جنون کے ساتھ تکلیف کا ساقط ہو جانا. انسان مر جائے تو کیا اس پہ شرعی حکم لاگو ہوتا ہے؟ اٹھو نماز پڑھو جانے سے پہلے ایک اور پڑھ لو. یا جنون سے مراد ہے عقل کام نہیں کرتی، پاگل ہے کوئی. تو تکلیف کا ساقط ہو جانا اس کا مطلب نہیں کہ ان کی موت سے تکلیف ختم ہو جاتی، جس کو تکلیف ہم کہتے ہیں. یعنی عمل کی ذمہ داری ختم ہو گئی، مکلف نہیں رہا. مکلف نہیں بولیں گے، یہ بھی یاد رکھیں، مکلف بولیں گے. مکلف تو تکلیف دینے والا ہوتا ہے نا، فاعل ہے. مکلف، مکلف. اب آپ کو تھوڑی سی گرامر میں آگے آ جانا چاہیے تاکہ چیزیں زیادہ بہتر سمجھ سکیں. ان اوزان کا پتہ ہونا چاہیے، فاعل کا کیا وزن ہے یا مفعول کا کیا ہے اور کس باب میں. اسی طرح اجماع اور قیاس یا اجتہاد اور مفسر وغیرہ کے اقوال بھی خارج ہو گئے کیونکہ نیا حکم شرعی آ گیا. ٹھیک ہے، یہ فقہی ٹرمز ہے. اجماع یعنی بہت سارے لوگوں کا ایک بات پر متفقہ طور پر جمع ہو جانا. قیاس کسی شرعی حکم کو سامنے رکھتے ہوئے کسی نئے آنے والے شرعی حکم کو قیاس کرنا. اجتہاد بھی اسی طرح. اور مفسر جو کسی بات کی ایکسپلینیشن دیتا ہے تو ان کے اقوال بھی خارج ہو گئے کیونکہ نیا شرعی حکم آ گیا. متراخن عنہ سے وہ عمل خارج ہو گیا جو حکم سے متصل تھا، یعنی جڑا ہوا تھا. متصل کیا ہوتا ہے؟ جڑا ہوا. یعنی جس عمل کے کرنے کا حکم دیا گیا تھا اب وہ عمل نہیں کرنا. جیسے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ نہیں ہونا چاہیے، تا ہے، تا ہی زبر ہی ہے. خیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کیونکہ حتیٰ یتبین یہ کھانے پینے کے مباح ہونے کو منسوخ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ذرا آج چیک کر لیں، مجھے شک ہے یہاں اعراب کا. یہ کھانے پینے کے مباح ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جائز ہونا. منسوخ نہیں کرتے کیا مطلب؟ منع نہیں کرتے، بلکہ یہ تو مزید وضاحت اور معنی کا تتمہ کا مطلب کیا؟ تمام ہونا، کمپلیٹ ہونا. اس لیے یہ نسخ نہیں ہوگا. کیا ہے؟ ہاں، تل اسود، یس. یہ حرکات غلط ہیں، پلیز اپنے کتابوں میں بھی ٹھیک کر لیں. مجھے لگتا ہے کتاب میں بھی غلطی ہے آپ کے ہاں، غلط ہے نا. حتیٰ کیونکہ وہ زبان پہ آ ہی نہیں رہتے. حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. من کی وجہ سے دونوں مجرور ہو گئے اور ادھر اسی طرح دلائل میں بظاہر تعارض ہو تو وہ بھی نسخ نہیں ہوگا. دلائل میں بظاہر تعارض ہو، تعارض کا کیا مطلب ہے؟ کنٹراڈکشن، یعنی ایک دوسرے کے سامنے آ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کاؤنٹر کر رہے ہیں، تو وہ بھی نسخ نہیں ہوگا. بظاہر بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ایک حکم دیا گیا پھر ایک اور آ گیا ہے. مثلا ایک جگہ پر آتا ہے قد افلح من زکاہا. ٹھیک ہے، یہ پڑھا ہوا قرآن میں، سنا تو ہوگا نا سب نے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اس کو پاک کر لیا. کس کو؟ نفس کو. اچھا، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تزکوا انفسکم. کیا مطلب ہے اس کا؟ اپنے نفس کو پاک نہ سمجھو، نہ کرو یا نہ سمجھو، پاک قرار نہ دو. تو بظاہر کیا لگ رہا ہے؟ ایک جگہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کامیاب ہے جس نے پاک کر لیا، دوسری جگہ کا پاک نہ کرو.
لگتا ہے بظاہر تعارض ہے نہیں لیکن بظاہر لگتا ہے. ہم؟ تو تزکیہ ہمارے اوپر لازم ہے، لیکن تزکیہ کا عمل جاری رہنا چاہیے. کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب ہم پاک ہو چکے ہیں، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، ادھر آپ توبہ استغفار کر کے رو کے دعائیں مانگ کے بیٹھتے ہیں، ادھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کوئی وسوسہ آ جاتا ہے، پھر کوئی خیال کسی کے بارے میں، کوئی بدگمانی، کوئی کچھ نہ کچھ پھر چل پڑتا ہے. پھر کیا، پھر ضرورت ہے، پھر ضرورت ہے. تو کبھی یہ نہ سمجھو کہ پاک ہو چکے ہیں، اپنے آپ کو پاک قرار نہ دو. تو زکو کا مطلب یہ ہے کرتے رہو، سمجھو مت. ٹھیک ہے. تو یہ بظاہر تعارض ہو تو وہ بھی نسخ نہیں ہوگا. یعنی ہم ان دو آیتوں کو آمنے سامنے لا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم منسوخ کر دیا ہے کہ اپنے آپ کو اب پاک نہ کرو، کیونکہ فلا تزکوا انفسکم کی آیت آ گئی، انفسکم. ٹھیک ہے. تھوڑی سی گہری باتیں ہیں لیکن کوئی نہیں، یہ باتیں جاننا بے حد ضروری ہے تاکہ کوئی آپ کو قرآن کے بارے میں ڈاؤٹس نہ ڈال سکے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. نسخ کی دلیل قرآن کریم میں ہے، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لاتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، کیونکہ دین کو ایک سٹیٹک چیز نہیں. ٹھیک. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دور میں اس کی کئی حکمتیں ہیں، آگے میں انشاءاللہ اس میں واضح ہو جائیں گی آپ کے اوپر. لیکن سب سے بڑی بات نسخ کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کچھ چیزوں کو پہلے کرنے کے لیے کہا اور پھر کچھ ان کو خود ہی ان کو اٹھا لیا ان کو، ان سے منع کر دیا، کیونکہ وہ ایک وقت کی ضرورت تھی اور دوسرے وقت کی نہیں تھی. کچھ کئی حکمتیں تھیں اس کے پیچھے. تو اسی لیے کہا نا کہ ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، یعنی لوگوں کے حافظے سے ہی بھلوا دیتے ہیں. جب یہ اس وقت کی بات ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، تو اس سے بہتر لاتے ہیں. یعنی پہلی کو کیوں ہٹاتے ہیں؟ اس سے بہتر ہو، اور یا پھر اس جیسی ہی، یعنی بہتر تو نہیں لیکن ڈفرنٹ ہے مگر اسی لیول کی ہے. ویسی ہی نہیں، اس جیسی ہے. دونوں میں فرق ہے نا. کیا فرق؟ ویسی ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایگزیکٹلی دا سیم، وہی چیز دوبارہ آ گئی. اور اس جیسی سملر. جی جی وہ دونوں طرح آگے آ رہی ہیں انشاءاللہ، کیونکہ اگر میں وقت سے پہلے آپ کو بتانے لگ جاؤں گی تو مضمون سے ہٹ جائیں گے آپ. تو ترتیب سے ہی ہم چلتے ہیں. اس آیت کی 3 مختلف قراتیں ہیں. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ علم القرات پہلے پڑھنا کیوں ضروری تھا. نمبر 1، ما ننسخ من آیت او ننسها، یہ جمہور کی قرات ہے. جمہور کس کو کہتے ہیں؟ میجورٹی کو. جمہوریت اسی سے تو ہے نا، ڈیموکریسی جو ہے. یہاں نسخ بمانہ رفع کے ہے، اٹھانے کے. اس سے مراد یہ ہے کہ ہم جو آیت اٹھا لیتے ہیں. نمبر 2، ما ننسخ من آیت او ننسہا، اس میں ننسہا بھی پڑھا گیا ہے. یہ قرات ابن کثیر اور ابو عمر کی ہے. ان کے نام پڑھ چکے ہیں نا پیچھے، علم القرات کے باب میں یہ نام آ چکے ہیں. جو نسا سے ہے، اور نسا کا مطلب ہوتا ہے تاخیر کرنا. ابھی آپ سورۃ توبہ پڑھیں گے تو اس میں آئے گا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینوں کو مؤخر کر دینا. عرب لوگ کیا کرتے تھے کہ جیسے محرم میں جنگ کرنا منع ہے تو وہ کہتے تھے اب یہ محرم بعد میں منا لیں گے، پہلے کوئی اور مہینہ اس کی جگہ رکھ لیتے ہیں اور لڑائی جاری رکھتے ہیں. جی مہینے تبدیل کر دیتے تھے. نون سیا یعنی نسا اس کو کہتے ہیں. تو اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ اس کا معنی پھر کیا ہوگا؟ ہم کسی آیت کی تلاوت کو اٹھا لیتے ہیں یا اس کا حکم مؤخر کر دیتے ہیں، پوسٹ پون کر دیتے ہیں. مؤخر کا معنی اس میں نسخ سے مراد پھر تلاوت اور حکم دونوں کا اٹھانا ہوگا. تلاوت بھی منسوخ، حکم بھی منسوخ. نمبر 3، ما ننسخ من آیت او ننسہا، سوری ما ننسخ ہونا چاہیے. آپ کیا ننسخ لکھا ہو؟ میرے بھی کیوں ایسے لکھا گیا؟
ما ننسخ من آیت او ننسہا، اس میں یعنی نون سے نسخ ننسخ دونوں ایک ہی وزن پر ہیں. اس میں ننسخ یعنی مزید فی پڑھیں گے. مزید فی کیا ہوتا ہے؟ باب ہوتا ہے. باب ثلاثی مجرد بھی ہوتے ہیں اور مزید فی بھی ہوتے ہیں. ثلاثی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تین. مجرد کا کیا مطلب ہے؟ اونلی، اونلی تھری. ٹھیک ہے. اور مجرد یعنی اونلی تھری. اور مزید کا کیا معنی ہوگا؟ زیادہ، تین سے زیادہ کر دیا ان کو. ٹھیک ہے. تو یہ جو جیسے کوئی فعل ہوتا ہے نا، مثال کے طور پہ نزلہ، یہ کیا ہے؟ ثلاثی مجرد، کیونکہ اس میں کتنے حرف ہیں؟ تین. نزلہ، مزید کیا بڑھا ہے اس میں؟ زائد کیا ہے؟ زا. ٹھیک ہے، زائی. ٹھیک. نزلہ، نزلہ نزلہ یا انزلہ. انزلہ کا الف زیادہ ہو گیا نا اس میں، یعنی تین میں اور زیادہ بڑھا دیا. نزلہ کو ہم نے انزلہ کر دیا، اس کو مزید فی کہتے ہیں. ٹھیک. اگر آپ انٹرسٹنگ سمجھیں گے تو آپ انجوائے کریں گے، اور اگر آپ بوجھ سمجھیں گے اور ذہن میں خلش پیدا ہو جائے گی کہ یہ یاد کیسے رکھیں، یہ یاد رکھنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ سمجھنے کی باتیں ہیں، اس کو انالائز کرنے کی باتیں ہیں کہ اچھا اس میں ہوا کیا ہے. اس کو ایک ایکٹیویٹی ہے جس کے تھرو آپ یہ سب کچھ سمجھ سکتے ہیں اور پھر خود فیصلہ کر سکتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب؟ یہ مزید فی پڑھیں گے تو یہ ابن عامر کی قرات ہے. معنی یہ ہوگا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا جبریل امین کو کسی آیت کے منسوخ کرنے کا حکم دیتے ہیں، یا ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں، یعنی خود کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو یہ شاہانہ انداز کلام ہے. ننسخ، ہم کر دیتے ہیں. وی رائلٹی کی ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ اردو کے بعض لہجات جو ہوتے ہیں اس میں لوگ میں کا لفظ نہیں بولتے، ہم بولتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک شاہانہ انداز ہوتا ہے. خاص طور پر جن جیسے انڈو پاک میں جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومتیں رہیں اور اردو زبان وہاں ایک شاہی زبان کی حیثیت میں بولی جاتی تھی، اب تک وہاں کے لوگ ہم بولتے ہیں، میں نہیں بولتے. تو یہ ہم کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ایک سے زیادہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ شاہانہ انداز ہے، بادشاہی انداز، شاہی انداز ہے. اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اور اختیار اور عظمت کے اظہار کے لیے ہے. اس سے مراد متعدد اللہ تعالیٰ نہیں ہے بلکہ وہ ایک ہی ہے. آیت سے مراد آیت شرعی ہے، شرعی حکم، کیونکہ نسخ اسی آیت میں ہوتا ہے جس میں امر اور نہیں ہو. یہ بھی یاد رکھیے. ٹھیک ہے. نسخ کن آیات میں ہوتا ہے؟ نہ امر کیا ہوتا ہے؟ حکم. اور نہیں کیا ہوتا ہے؟ منع کر دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی آیت کو یا اس کے حکم کو جب ہم اٹھاتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت یا حکم لے آتے ہیں. نسخ کی شرائط. علماء تفسیر اور حدیث نے نسخ کے لیے درج ذیل شرائط بیان کی ہیں. نمبر 1، منسوخ کی جانے والی چیز شرعی حکم ہو، کوئی قصہ کہانی نہ ہو. ٹھیک ہے. کوئی قصہ یا کہانی نہ ہو. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ حضرت آدم کا قصہ ایک جگہ بتایا گیا اور دوسری جگہ کہا کہ نہیں اب یہ کہانی اس طرح نہیں، اس طرح. ایسا کچھ بھی نہیں ہے قرآن میں. حکم میں تبدیلی ہوگی. کوئی آرڈر ملا اور پھر وہ آرڈر کینسل کر دیا بس. نمبر 2، جس دلیل سے حکم شرعی کو اٹھایا جائے وہ بھی شرعی ہو، عقلی دلیل نہ ہو، شرعی دلیل ہو، آیت ہو، ٹیکسٹ ہو، حدیث ہو، کسی کا قول نہ ہو. یعنی کسی انسان کو یہ حق نہیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو منسوخ کر دے، یا آج کے دور میں یہ کہے کہ اب یہ حکم قابل عمل نہیں ہے، اب نہیں یہ ہو سکتا. یہ نہیں ہوتا نص، کیونکہ کسی اور کو تو حق ہی نہیں ہے یہ کرنے کا. یہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو حق ہے، شارع کو ہی حق ہے. نمبر 3، دلیل شرعی زمانے کے اعتبار سے حکم شرعی کے بعد ہو. یعنی جس نے نسخ کیا ہے جس حکم نے، وہ بعد میں آیا ہو، پہلے نہ آیا ہو. ٹھیک ہے. کیونکہ پہلے والے حکم کو تو ہم منسوخ کریں گے، بعد والے حکم کو تو نہیں منسوخ کر سکتے.
بعض والا حکم تو لیٹسٹ ہے، اپڈیٹڈ ہے، اپڈیٹڈ ورژن آتے رہتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ نہیں، جب آپ کی جو لیپ ٹاپ ہے اس میں، جو آپ کا جو سافٹ ویئر ہے اس میں وہ انڈیکیشن آ جاتی ہے کہ اب اپڈیٹ کریں، اپ گریڈ کریں، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ نہ کریں، کمپیٹیبل نہیں ہوگا، کام صحیح نہیں کرے گا آپ کا کمپیوٹر. لیکن میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا وہ کرتے ہی نہیں. یعنی مجھے بڑی حیرت ہے، جو سستی کے مارے مصروف ہیں، اچھا ہو جائے گا بعد میں، کام چل رہا ہے، اور جب وہ بالکل آ کے پھنس جاتا ہے نا کام، پھر ہوش آتی ہے کہ غلطی کہاں تھی. تو کچھ چیزوں میں انسان کو سستی نہیں کرنی چاہیے. نمبر 3، دلیل شرعی زمانے کے اعتبار سے حکم شرعی کے بعد ہو. نمبر 4، حکم شرعی اور دلیل شرعی کے درمیان تعارض یعنی تضاد ہو، یعنی اس سے مختلف ہو جو دوسرا حکم آیا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 5، نسخ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آپ کی ہدایت کے مطابق ہوا ہو، بعد میں ہونے والا نہیں قبول کیا جائے گا. واضح اتنی باتیں سمجھ آ گئی؟ اگر کوئی سمجھ نہ آئی ہو بات تو میں کر دیتی ہوں دوبارہ. نسخ کی حکمتیں، علماء قرآن کے مطابق قرآن مجید میں پائے جانے والے نسخ کی بہت سی حکمتیں ہیں. مثلا تدریج، تدریج کس کو کہتے ہیں؟ گریجولی کسی کام کو کرنا، سٹیپ بائی سٹیپ. شریعت دیتے وقت تدریج کا اصول سامنے رکھا گیا تاکہ لوگ معاشرتی رسم و رواج، آبا کی تقلید، آبا کا کیا مطلب؟ باپ دادا کے طریقے کو آہستہ آہستہ ختم کر کے پیار و محبت سے دینی احکام کو سمجھے اور انہیں قبول کر لیں. یعنی عربوں کے ہاں جو رسمیں سال ہا سال سے جاری تھیں، اسلام نے آ کر ایک دم یہ نہیں کیا کہ ہر چیز کو الٹ کے رکھ دیا. کچھ چیزوں میں لوگوں کو لینینسی دی، ان کو ٹائم دیا، پہلے ایک حکم دیا، اس پہ جب لوگ وہ اتنا کرنے لگے، ایک سٹیپ اٹھا لیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، تو تھوڑا تھوڑا کر کے ان کے اندر انسان کو انسان بننے میں وقت لگتا ہے. کسی بھی چیز کو، ایک پودے کو اگنے سے لے کر پھل دینے تک کوئی وقت لگتا ہے؟ ایک روٹی کو آٹے کے گوندنے سے لے کر پلیٹ میں رکھنے تک وقت لگتا ہے؟ یعنی پہلے تو خشک آٹے کو آپ کیا کرتے ہیں، پھر اس کو آپ بھگوتے ہیں، اس کو گوندتے ہیں، پھر کتنے مرحلے ہیں اس کے. ٹھیک ہے. تو اب کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اسی آٹے کو گیلا کر کے ڈال دیتے توے پہ، اتنی دیر کی کیا ضرورت ہے. اسی طرح کوئی بھی چیز جب بنتی ہے، جی ہاں، تتلی جیسے پیدا ہوتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جتنے گیجٹس ہیں ان کے، ایک دفعہ میں پڑھ رہی تھی کہ ایک کمپیوٹر بنانے کے لیے کتنے ملکوں سے ان کے اسپیئر پارٹس، ان کے جو پارٹس ہوتے ہیں وہ اکٹھے کیے جاتے ہیں. کوئی کہیں بنتا ہے، کوئی کہیں بنتا ہے، کوئی کہیں بنتا ہے، اور پھر ایک جگہ لا کے اسمبل کیے جاتے ہیں. اسی لیے اسمبلڈ ان فلاں جگہ، یہ فلاں جگہ کی اسمبلڈ کار ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں کی پروڈیوس ہے، پروڈکٹ آف جاپان نہیں ہے، بلکہ وہاں اسمبلڈ ہوئے. تو مطلب جگہ جگہ سے وہ چیزیں اکٹھی کی گئی، پھر وہاں پر جمع ہو کے وہ بنی. تو کسی بھی چیز میں بچہ جو کیسے سیکھتا ہے، تو جب ایک انسان نیا مسلمان ہوتا ہے نا، یہ یاد رکھیے کہ آپ کے ارد گرد کئی ایسے لوگ آپ کے انٹریکشن میں آتے ہیں جو نئے مسلمان ہوتے ہیں، تو پہلے دن سے ہی ان پر ساری پابندیاں اور ساری چیزیں نہیں ٹھونس دیجیے، ان کو ٹائم دیجیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ غافل ہو جائیں، جو مرضی کرتے رہیں، اور کبھی بھی وہ ہمیشہ وہ کہیں کہ میں نیو مسلم ہوں. نہیں، وہ اسی میں ریورٹڈ کی ٹرم استعمال ہونے لگی، کیونکہ نیو تو بس چند دن ہی نیو ہوتا ہے، جیسے نیولی میرڈ. اب ساری زندگی تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نیولی میرڈ ہوں. تو نیو مسلم ہر وقت نہیں کہا جاتا، بلکہ ریورٹ کہا جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ شروع میں آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی ایک چیز سکھائی، پھر دوسری، پھر تیسری. اسی طرح اپنے بچوں کی تربیت میں بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ. ان کو بولنے میں وقت لگتا ہے، ان کو چلنے میں وقت لگتا ہے، ان کو بات سمجھنے میں وقت لگتا ہے، ان کو ایکسپریس کرنے میں وقت لگتا ہے، ان کو کھانا کھانے میں وقت لگتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں، جس طرح ہم نے جلدی جلدی ہڑپ ہڑپ کرنا سیکھ لیا ہے، بس وہ جلدی ہوتی ہے ہمیں، تو وہ بھی اسی طرح ہی کریں. کب ختم کرو گے؟ ابھی تک ختم نہیں کیا، کیا کھیل رہے ہو کھانے کے ساتھ؟ بھائی وہ ایکسپلور کر رہا ہے، وہ کئی چیزیں سیکھ رہا ہے، لیکن ماؤں کے اندر یہ حکمت ہی نہیں ہوتی، اور بچوں کی کریٹیوٹی مار دیتی ہیں
صرف اپنی جلدی کی وجہ سے کہ ہم جلدی کچن سمیٹیں. تو ہر ایک کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اسی طرح کوئی بھی شخص نیا کلاس میں آیا ہے، نئی بات سیکھنے لگا ہے، اب اس سے پہلے دن ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ پرفیکٹ عالم بن جائے تو پاسبل نہیں ہے. تو لوگوں کو مارجن دیں، لوگوں کو ٹائم دیں، لوگوں کو لوگوں کو سنبھلنے دیں، کھڑا تو ہونے دیں. تو ہر چیز بیک وقت نہیں ہو سکتی. تدریج کا اصول پوری کائنات میں چل رہا ہے. صبح دھیرے دھیرے ہوتی ہے نا، کہ ایک دم ہی سورج نکل آتا ہے. اسی طرح رات بھی دھیرے دھیرے ہوتی ہے. تو یہ اس کو گریجول پروسیس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے بچے کو ماں کے پیٹ میں رکھ کے کیوں پیدا کیا؟ وہ بھی درختوں کے ساتھ لٹک جاتے یا کہیں اوپر سے ہی آ کے کوئی جبریل یہ فرشتے رکھ جایا کرتے. انسان پھر اس کو اس طرح اڈاپٹ نہیں کر سکتا. دوسرا ہے اجتماعی مصلحتیں. نیز عام مسلمانوں کی اجتماعی مصلحت کو بھی سامنے رکھا گیا. اجتماعی نے کلیکٹیو جو بینیفٹس ہیں سب کے. مثلاً تحویل قبلہ میں حکمت یہ بتائی گئی کہ یہ سب کچھ بطور امتحان تھا کہ وہ الہی حکم کو قبول کرتے ہیں یا نہیں. یہ بھی منسوخ ہوا تھا نا حکم. پہلے کیا حکم تھا؟ کہاں جب مدینہ میں لوگ گئے تو کدھر منہ کر کے پڑھنے کا نماز حکم دیا گیا؟ بیت المقدس کی طرف، پھر کعبہ کی طرف. اب اس میں یہ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس کی وجہ بتائی گئی کہ یہ امتحان کے لیے تھا. کس امتحان کے لیے؟ من یتبع الرسول، کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے. تو بعض اوقات احکامات بدل اس لیے دیے جاتے تھے کہ یہ دیکھا جائے کہ ایکسیپٹنس کا لیول کیا ہے. بڑی حکمت یہ بھی پوشیدہ تھی کہ جب مسلمانوں کے دلوں میں مسجد اقصی اور ارض شام کی محبت اور عقیدت سرایت کر گئی تو پھر تین مساجد کو ہی باہم مربوط کر کے اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ امت محمدیہ ہی نبوت کی وارث اور مقدس مقامات کی رکھوالی کرنے والی ہے. یعنی اگرچہ وہ یہودیوں کا قبلہ تھا، عیسائیوں کا قبلہ تھا، لیکن مسلمانوں کو ادھر حکم دیا گیا کہ الٹیمیٹلی تم ہی اس کے بھی رکھوالے ہو. اس کی حفاظت بھی تمہارا کام ہے. ٹھیک ہے. اگر کچھ وقت کے لیے بھی وہ قبلہ نہیں بنایا جاتا تو ہماری اس سے کیا ایسوسیشن ہوتی؟ پھر وہ کسی عام مسجد کی طرح ہمارے لیے ایک مسجد ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مکہ سے سیدھے آسمانوں پہ نہیں لے جایا جا سکتا تھا؟ کیوں پہلے وہاں لے جایا گیا؟ اس حکمت تھی نا. پھر وہاں سے اوپر اٹھایا گیا. امپورٹنس بتانے کے لیے، اور پھر کہ یہ تمہارا بھی ہے، تمہارا بھی اس پہ حق ہے. حالات کا تقاضا. بعض سیاسی حالات کا تقاضا تھا. مثلاً مکی دور میں مسلمان سیاسی طور پر کمزور تھے تو جہاد سے روکا گیا اور صبر کا حکم دیا گیا. ایسی آیات اتری جن میں کہا گیا کہ تم صبر سے کام لو، معاف کر دو، جانے دو. لیکن جب مدینہ میں حالات بہتر ہو گئے تو پہلے حکم کو منسوخ کر کے جہاد کرنے کا حکم دے دیا گیا. اسی لیے پھر جنگ بدر ہوئی تھی. پھر اختصار کے لیے. اختصار کیا ہوتا ہے؟ مختصر کیا چیز؟ بریف. طوالت سے بچنے کے لیے تلاوت کو منسوخ کر کے حکم باقی رکھا گیا. یعنی لمبی باتوں کی بجائے حکم باقی رکھا گیا، تلاوت اس کی نکلوا دی گئی. مثلاً حکم رضاعت پر آیات کی منسوخی مگر حکم باقی رہا. پھر بہتر حکم لانے کے لیے کسی حکم کو منسوخ کر کے اس سے بہتر حکم لایا جاتا تھا. مثلاً شراب کی حرمت وغیرہ. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب بھی وہ نسخ کرے گا، یعنی کسی منسوخ کرے گا، ایبروگیٹ کرے گا، کینسل کرے گا کسی حکم کو، یا تو اس سے بہتر حکم عطا کرے گا یا اس جیسا جو بالکل سچا ہے. پھر ہے تخفیف کے لیے. تخفیف کس کو کہتے ہیں؟ خفیف، ہلکا کرنے کے لیے. بعض احکامات کی تلاوت منسوخ کر کے حکم باقی رہنے دیا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حکم بہت گراں اور سخت ہوتا تھا. مثلاً الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ. بوڑھا مرد اور عورت جب دونوں زنا کریں تو انہیں بالکل رجم کر دو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عبرتناک سزا ہے.
اس میں رجم کا لفظ بعض طبیعتوں پر گراں تھا، مگر تحویل قبلہ کی طرح، تحویل کا مطلب ہے تو تبدیل کرنا، یہ بدل دینا، موڑ دینا، تحویل قبلہ کی طرح یہ بھی امتحان بنا دیا گیا کہ من یتبع الرسول، کون رسول کی اطاعت کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی حکم باقی رکھا گیا لیکن آیت نکال دی گئی. آیات منسوخہ کی تعداد ابتدائی دور میں، یعنی شروع میں تقریباً 500 آیات کو منسوخ قرار دیا گیا. بعد میں یہ تعداد کم ہوتی چلی گئی. علامہ سیوطی کی تحقیق کے مطابق نسخ صرف 21 آیات میں ہوا، 21 آیتیں رہ گئی. ڈاکٹر صبحی صالح کے نزدیک ان کی تعداد صرف 10 ہے. شاہ ولی اللہ نے صرف 5 آیتوں کو منسوخ قرار دیا ہے. منسوخ کی تعداد میں یہ فرق پہلے اور بعد کے علماء میں نسخ کی اصطلاحی تعریف میں فرق کی وجہ سے، یعنی کچھ چیزیں منسوخ کے تحت نہیں آتی تھیں، گریجول حکم تھے جن کو منسوخ کہا گیا، تو بعد میں ان کو اس ڈیفینیشن سے باہر نکال دیا گیا. نسخ کی اقسام، اتنی بات سمجھ آ گئی. نسخ قرآن از قرآن سے قرآن کا نسخ. علماء ایسے نسخ کے جائز ہونے اور واقع ہونے کے قائل ہیں. مثلا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج. ترجمہ آتا ہے اس کا؟ کون کرے گا ترجمہ؟ اور تم لوگ، اور یہ ہے کہ آپ لوگ اس کے یہ سبق سنا بھی چکے ہیں اور ٹیسٹ بھی پاس کر چکے ہیں. اب ایک ٹیسٹ ہے آج. جی کیا مطلب ہے؟ یتوفون کر لیے جاتے ہیں. تم میں سے وَيَذَرُونَ، گھبراہٹ میں غلط نہ پڑھیں، آرام سے پڑھیں، میں کچھ بھی نہیں کہوں گی. میں تو اپریشیٹ کروں گی کہ آپ نے ہمت کی اور آپ سنانا بیٹھ گئی. کرنا ہے کے لیے فائدہ پہنچانے کے لیے الی الحول، ایک سال تک. ٹھیک ہے، یعنی پہلے یہ حکم آیا تھا کہ جو عورتیں جن کے شوہر فوت ہو جائیں اور اب وہ بیوہ ہو جائیں تو وہ بیوہ عورتیں کیا کریں، ان کا خیال کیسے رکھا جائے. تو عدت کی مدت تقریباً سال تھی، اور اس سال میں ان کا ان کا خرچہ اور ان کی ساری ذمہ داری وارثوں پہ ہوتی تھی. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا، پہلے 1 سال کی عدت ہے، اب آسانی کر دی گئی. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 240 میں یہ آیا ہے، اور 234 میں اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا. وہ لوگ جو تم میں سے فوت کر لیے جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، اور بیویاں چھوڑ جائیں یعنی بیوہ ہو جائیں ان کی بیویاں، تو وہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو 4 ماہ اور 10 دن تک روکے رکھیں اور اس کا انتظار کریں. 4 ماہ 10 دن گزرنے کا انتظار کریں، پھر شادی کریں یا عدت سے باہر نکلیں. ٹھیک ہے، تو اب ابتدا میں جو ان کے طور طریقے تھے اس کے مطابق ہی اس کو 1 سال تک فائدہ پہنچانے کا حکم دیا. اچھا، اس وقت ایک اور وجہ بھی تھی کہ ابھی وراثت کی تقسیم کا حکم نہیں تھا نا، پھر بیوہ کو وراثت میں حصہ دیا گیا، اور 4 ماہ 10 دن کے بعد وہ آزاد ہے، اپنی شادی کہیں کرے. اب اس کی جو شوہر نے جو مال چھوڑا ہے اس میں سے اس کو جو ملے گا اس کے ساتھ اکیلے اپنی زندگی بسر کرے، ماں باپ کی طرف جائے، جو بھی کرنا چاہے وہ کرے. اب جو شوہر کے بھائی ہیں یا باقی لوگ ہیں وارث، ان کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ اس عورت کا خیال کریں. 4 ماہ 10 دن تک وہ اسی گھر میں رہے گی، اس کے بعد وہ آزاد ہے. تو اس آیت نے، یعنی دوسری آیت نے پہلی آیت کو منسوخ کر دیا.
قرآن پاک میں اس قسم کے نسخ تین طرح کے ہیں. پہلی قسم تلاوت اور حکم دونوں منسوخ. وہ نسخ جس میں تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہو گئے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان فیما انزل من القرآن اشر رضاعات معلومات یحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہن فیما یقرأ من القرآن. قرآن میں یہ حکم اترا تھا کہ 10 بار دودھ چوسنے سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے. یعنی اگر کوئی بچہ کسی عورت کا، اپنے بچے کے علاوہ کسی اور بہن کا بچہ، بھائی کا بچہ 10 دفعہ دودھ چوس لے، پی لے، تو وہ کیا ہوگا؟ محرم بن جائے گا. وہ بھانجا بھتیجا تو ایسے ہی محرم ہوتے ہیں، لیکن ان کے یعنی وہ نسب میں بیٹا نہیں، رضاعت سے بیٹا بن جائے گا. پھر حکم منسوخ ہو گیا اور یہ پڑھا گیا کہ 5 بار دودھ چوسنا حرمت کا سبب ہے، آسان کر دیا گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت یہ قرآن میں پڑھا جاتا تھا. ٹھیک. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس وقت تک پڑھا جاتا تھا تو پھر آیا کیوں نہیں؟ یعنی ہمارے پاس جو مصحف ہے اس میں کیوں نہیں لکھا ہوا یہ؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حضرت زید بن ثابت نے سب چیزیں اکٹھی کی تھی اس میں یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ حکم منسوخ ہو چکا تھا، لیکن کچھ لوگوں تک یہ خبر نہیں پہنچی تھی تو وہ ابھی بھی پڑھ رہے تھے، اس وقت تک پڑھ رہے تھے. بعد میں جب ایک ماسٹر کاپی بن گئی تو پھر اس طرح کی سب چیزوں کو جلا دیا گیا تھا اور وہ نہیں پڑھے جاتی تھی. پھر تلاوت اس کی نہیں ہوتی، کہیں ہے لکھا ہوا قرآن میں؟ ہاں، لیکن حکم حدیث سے پتہ چل جاتا ہے ہمیں. تلاوت منسوخ ہو چکی ہے، اس کی حکم موجود ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں نا، یہاں 10 کی بات کی گئی نا، یہ جو مثال دی گئی نا 10 کی، تلاوت بھی منسوخ ہے، حکم بھی 10 والا منسوخ ہے. یہ اس لیے مثال یہاں آئی ہے. اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ 10 دفعہ سے رضاعت کا حکم بھی منسوخ ہو گیا اور تلاوت بھی محو کر دی گئی. اور جہاں تک 5 رضاعت کا تعلق ہے تو اس کی تلاوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری زمانے میں منسوخ ہو گئی تھی، لیکن اس کا حکم باقی ہے جو آپ نے حدیث کے ذریعے امت پر واضح کر دیا، یا جو اسے پڑھتے تھے انہیں اس کے منسوخ ہونے کا علم نہ ہو سکا. تو حدیث کے ذریعے امت پہ 5 رضاعت کا حکم باقی رہا. اس کی حکمت یہ ہے کہ جن الفاظ اور ان کے احکام تک کو اٹھا لیا گیا تو ان پر عمل کرنے یا تلاوت کرنے کا حکم باقی نہیں رہا، اس لیے لفظی اور حکمی دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیں. لفظی اور حکمی. لفظی کیا ہے؟ تلاوت. اور حکمی کیا ہے؟ اس کے اندر جو حکم ہے یہ بھی منسوخ. دوسری قسم حکم منسوخ، تلاوت موجود. اس سے مراد وہ نسخ ہے جس میں حکم اٹھ گیا لیکن تلاوت کے ثواب کے لیے اور مشقت کے اٹھ جانے کے بعد نعمت میں تخفیف کی یاد دہانی کے لیے آیت ابھی باقی ہے. ٹھیک ہے، دوبارہ دیکھ لیں. اس سے مراد وہ نسخ ہے جس میں حکم اٹھ گیا لیکن تلاوت کے ثواب کے لیے تلاوت باقی ہے ابھی بھی، اور مشقت کے ختم ہو جانے کے بعد نعمت میں کمی، نعمت میں تخفیف، نعمت ملنے میں جو آسانی ہے اس کی یاد دہانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسانی بھی دی تھی. مثلا سورۃ البقرہ کی 184، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. تلاوت کرتے ہیں آپ اس کی؟ کیونکہ قرآن میں ہے ابھی بھی، لیکن حکم اس کا نہیں ہے. اور جو لوگ اس روزے کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو فدیہ کے طور پر کھانا کھلا دیں. یہ حکم ابتدائی حکم تھا اور سہولت کی خاطر دیا گیا تھا کہ وہ نو مسلم جو روزہ رکھنے کے عادی نہیں انہیں آسانی ہو جائے. یہ حکم تقریباً 1 سال تک نافذ رہا. پھر اس آیت کو منسوخ کر کے اس سے اگلی آیت میں یہ حکم دیا گیا فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. تو جو بھی اس ماہ میں موجود ہو وہ اس کے روزے ضرور رکھے. ابتدائی حکم منسوخ ہونے کے باوجود اس کی تلاوت ابھی تک موجود ہے تاکہ یہ پتہ چلے لوگوں کو
کیا کہ آسانیاں بھی دی گئی ہیں، گریجولی دین آیا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر کرنے والے کو ناسخ و منسوخ کا علم ہونا چاہیے تاکہ وہ لوگوں کو غلط بات نہ بتائے. یہ حکم آج کے لیے نہیں ہے کہ جو روزہ رکھنا چاہے رکھ لے، جو نہیں رکھنا چاہتا وہ فدیہ دے دے. نہیں، اب حکم کیا ہے؟ کون فدیہ کون دے گا؟ بیمار ہوگا ہے سفر میں، ایسا بیمار کہ جس کے صحت کی کوئی توقع ہی نہیں ہے، سفر والا فدیہ نہیں دیتا. سفر والا کیا کرے؟ ٹھیک ہے، اوکے. اس قسم کے فتوے نہ دیجیے. مجھے معلوم ہے وہ اچانک آپ کے منہ سے نکلا. لیکن اچھا، تیسری قسم تلاوت منسوخ حکم موجود. وہ نص جس میں حکم تو ابھی موجود ہے لیکن تلاوت منسوخ ہو چکی. مثلا موطا امام مالک اور صحیح مسلم کتاب الحدود میں آیت رجم عمر رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ میں مروی ہے. قال عمر رضی اللہ عنہ ایاکم ان تہلکوا من آیت الرجم ان یقول قائل لا نجد حدین فی کتاب اللہ اذا زنیا فرجموہما البتۃ فانا قد قرأناها. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوئی شخص آیت رجم کو یہ کہہ کے نہ چھوڑ دے کہ کتاب اللہ میں زنا کے بارے میں دو قسم کی سزائیں نہیں ملتی، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجم کیا اور ہم نے بھی رجم کیا، یعنی حکم باقی ہے. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر لوگ یہ نہ کہتے کہ عمر نے کتاب اللہ میں اضافہ کر دیا تو میں اس کو ضرور قرآن میں لکھ دیتا. وہ آیت یہ ہے، بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت اگر زنا کرے تو ضرور ان کو سنسار کرو، کیونکہ ہم نے اس حکم کو قرآن میں پڑھا ہے. ٹھیک ہے. حدود میں رجم سے متعلق یہ حکم موجود ہے لیکن اس کی تلاوت منسوخ ہے. صحیح بخاری میں 6830 عمر رضی اللہ عنہ کے خطبے کے یہ الفاظ ہیں، قد قرأناها وأقلناها ووعیناها. کیا مطلب کہ جو آیت رجم آپ پر اتری تھی ہم نے اس کو پڑھا، قرأناها، اقلناها اس کو سمجھا، ووعیناها اور اس کو یاد کیا. یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. عمر رضی اللہ عنہ کے اس خطبہ عام کو سننے والے بے شمار جلیل القدر صحابہ تھے. کسی نے ان کی اس وضاحت پر اعتراض نہیں کیا. اس طرح یہ حدیث صحابہ کے دور میں بھی اور بعد میں بھی متواتر ٹھہری کہ کسی نے اعتراض ہی نہیں کیا، اس کے اپوزٹ کوئی گیا ہی نہیں کہ ہاں یہ بات ایسے ہی تھی. نمبر 2، نسخ قرآن از سنت، یعنی قرآن کا نسخ کس سے؟ حدیث سے. اس کی دو اقسام ہیں، نسخ قرآن از خبر واحد. نسخ قرآن از خبر واحد. خبر واحد کیا ہوتی ہے؟ جو ایک راوی سے آئے. واحد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک، یعنی جس کی سند میں کسی مقام پر کسی طبقے میں ایک راوی ہو. طبقہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ٹرمینالوجی ہے نا. دیکھیں ٹرمینالوجی جو ہوتی ہے نا وہ عام طور پر ہر ایک کو سمجھ نہیں آتی، اس کو سمجھنا پڑتا ہے، اس کو سیکھنا پڑتا ہے. مثلاً آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور آپ وہ آپ کو آپ کی بلڈ رپورٹ ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے، بس مثال کے طور پہ آپ کے ساتھ ایکسپیرینس ہوا ہوگا، تو اس میں کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں جو اس وقت آپ کو سمجھ نہیں آتے یہ کیا کہا اس نے، کیونکہ وہ ٹرمینالوجی ہوتی ہے. پھر گھر آ کے آپ کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ کہ شکر اس کا جس نے گوگل بنایا. پھر آپ کو سمجھ اچھا یہ مطلب ہے. اور اس وقت تو آپ گھبرا بھی جاتے ہیں کہ یہ کیا بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے نہیں اتنا ڈینجرس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک دفعہ میری کسی سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کیا پڑھ رہی ہیں آپ؟ تو کہنے لگی کہ میں پتہ نہیں اس سرٹیفکیٹ کا تو نام مجھے یاد نہیں رہا، لیکن وہ سرٹیفکیٹ یہ تھا کہ ڈاکٹر کو ہیلپ کرنے کے لیے میں جو میڈیکل کی ٹرمینالوجی ہے وہ سیکھ رہی ہوں، کیونکہ وہ اس کے ریسپشن پہ کام کرنے کے لیے یا پھر دوائیاں دینے لینے کے لیے یا آئی ڈونٹ نو کہ کس کس کام آتی ہے، لیکن اس کی باقاعدہ ڈگری ہوتی ہے. جی ایم او اے. اوکے جزاک اللہ خیر. کیونکہ عام زبان میں اگر وہ ہماری طرح سادہ باتیں کرنے لگے تو بہت سی کنفیوژن کریٹ ہو جائے، کیونکہ عام جو الفاظ ہوتے ہیں نا ان کے کئی معنی بعض اوقات نکلتے ہیں. جو میڈیکل ٹرمز ہوتی ہیں یا کسی بھی فیلڈ سے متعلق ٹرمز ہوتے ہیں ان کے اسپیسیفک میننگز ہوتے ہیں. ٹھیک.
اسی لیے جب میں پڑھاتی ہوں کوئی چیپٹر تو پہلے لفظی معنی بتاتی ہوں، پھر اس کے بعد اس کے اصطلاحی کا مطلب ہے ٹرمینالوجی، اس کے یعنی ٹرمینالوجی کیا ہے یہ، اور یہ ہر فیلڈ میں ہوتی ہے. آپ مختلف لوگوں سے جب ملتے ہیں تو ان کی باتوں میں نئے نئے لفظ آپ سیکھتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے فیلڈ سے متعلق لفظ اس وکیبلری میں ایڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو نسخ قرآن از سنت، نسخ قرآن از خبر واحد، جمہور علماء اس کے عدم جواز کے قائل ہیں، کیونکہ قرآن متواتر اور یقین کا فائدہ دیتا ہے. مثلا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. کیا مطلب ہے اس کا؟ تم پر لکھ دیا گیا کہ جب تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آئے، اگر وہ مال چھوڑ رہا ہے تو وصیت کرے. کس کے لیے؟ والدین اور رشتہ داروں کے لیے. بھلے طریقے سے کرے، یہ متقین پہ حق ہے. ٹھیک. علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ آیت اس حدیث سے منسوخ ہو گئی ہے، ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دلوا دیا ہے، لہذا وارث کے حق میں کوئی وصیت نہیں کی جائے گی. یعنی یہ مشہور حدیث ہے، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں کر سکتے آپ. کیوں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا حق دلوا دیا ہے. کہاں؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. یہ سورۃ النساء کی 5ویں پارے کے شروع میں ہی آ جاتی ہیں آیات، 5 پارے میں آتی. تو یعنی کہ سورۃ النساء کے شروع میں ہی وراثت کی آیات اچھی طرح سمجھا دی جاتی ہیں کہ کس کا کتنا حصہ بنتا ہے. تو جن کے یہ اصول یاد رکھیے، جن کے حصے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کر دیے ہیں، ترازو لے کے تول کے ہر ایک کو ان کو انصاف سے دے دیے ہیں، ان کے بارے میں آپ اپنے پاس سے کوئی ایکسٹرا وصیت نہیں کر سکتے. اچھا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ماں باپ جیسے بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں نا، اور جس بچے کے پاس رہ رہے ہوتے ہیں نا، بس وہ بیٹی کے پاس رہ رہے ہیں، اپنا گولڈ اتار کے دے دیا، یہ بیٹی تم رکھ لو اور یہ بعد میں نا تمہارا ہوگا. اب زندگی میں نہیں دیتے، بعد میں تمہارا ہوگا. اچھا وہ بھی جب ماں فوت ہو جاتی ہے تو وہ کیا کہتی ہے، باقی چیزیں جو سامنے سامنے نظر آ رہی ہیں یہ دیکھ لو، اس میں سے کس نے کیا لینا ہے تقسیم کر لو، اور وہ جو چھپا کے گولڈ رکھا ہوا ہے اس کی ہوا بھی نہیں لگنے دیتی. یہ طریقہ غلط ہے. جس مال کی، جو مال کسی نے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے نہیں دیا کسی کو، وہ سارے کا سارا آپ کس میں شامل ہو جائے گا؟ وراثت پہ شامل ہو. وہ کوئی بھی، چاہے آپ نے ماں کی دن رات خدمت کی ہو، آپ کا حق نہیں بنتا، کیونکہ انہوں نے زندگی میں آپ کے ہاتھ میں چوڑیاں نہیں پہنائی. اگر زندگی میں پہنا دیتی یہ سوچ کے کہ یہ میری دن رات خدمت کر رہی ہے تو میں اسی کو دے دوں اپنے ہاتھ سے، جیسے انسان کمپنسیٹ بچوں کے ساتھ بھی کرتا رہتا ہے نا، وہ کچھ آپ کو دیتے ہیں آپ بھی ان کو دیتے ہیں، لین دین چلتا رہتا ہے. یا کوئی بچہ ضرورت مند ہوتا ہے، حالات بہت خراب ہوتے ہیں، تو باہر صدقہ کرنے سے پہلے انسان گھر میں جب کچھ دیتا ہے تو اس کا ڈبل ثواب ملتا ہے. ٹھیک. یا عید آئی گفٹ دیے، کچھ دیا، سب سب چلتا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ چھپا کے مرنے کے بعد آپ کو کچھ زیادہ دے دیا جائے. جو دینا ہے دنیا میں اپنے ہاتھ سے دے دو، مرنے کے بعد وارث کے حق میں وصیت نہیں ہوگی کوئی. غیر وارث کے لیے وصیت ہوتی ہے، اور وہ بھی کتنی ہوتی ہے؟ 1/3. اب ایک عورت اگر سارے اپنے مال میں سے صرف گولڈ ہی کی مالک تھی اور تو کچھ اس کے پاس ہے نہیں، تو وہ اس کی وصیت بھی نہیں کر سکتی کہ کسی اور کو بھی دینا ہو، تو سارے کی نہیں کر سکتی، صرف 1/3. یہ میں اس لیے اس جگہ پر آ کے تھوڑا سا مزید ڈیٹیل میں چلی گئی ہوں، کیونکہ ریسنٹلی میری کسی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے، ان کی والدہ نے کچھ پیسے ان کے پاس رکھوائے ہوئے تھے اور وہ والدہ فوت ہو گئی، تو اب وہ ان میں سے ان کے لیے صدقہ کرتی رہتی ہیں. بھئی وہ تو ان کا رہا ہی نہیں، اب وہ ان کا نہیں ہے، والدہ چلی گئی ہیں، اب وہ ان کا مال ہی نہیں ہے، وہ خالی ہاتھ اندر گئی ہیں. یہ مال وارثوں کا ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ
امی نے کچھ پیسے آپ کے پاس رکھوائے جو زندگی میں وہاں سے نکلوا کے دیتی تھی مختلف لوگوں کو، فوت ہو گئی بغیر کسی وصیت کے، اب آپ ان کو کسی کو دیں نہیں، وارثوں کو نہ دیں اور اپنے پاس سے اپنی مرضی جو چاہے کرتے رہیں، یہ نہیں کر سکتے، لیکن ڈکلیئر کرنا پڑے گا نا. ہاں اگر ڈکلیئر کر دیں اور سب کہیں کہ آپ اسی کام میں لگاتی رہیں جس میں والدہ اپنی زندگی میں، مثلا کئی ماشاءاللہ بزرگ خواتین ہوتی ہیں، انہوں نے خاندان کے بچوں کی تعلیم کا سلسلہ جاری کیا ہوتا ہے، بیواؤں کے راشن کا، یعنی کیا کیا نیکیاں کر رہی ہوتی ہیں چھپ چھپ کے خواتین جن کو اللہ نے دیا ہوتا ہے. تو وہ سب کو نہیں بھی پتا ہوتا، تو جس جس کو کانفیڈینس میں لے کے کیا ہوا ہے تو وہ اگر سب کو ڈکلیئر کرے اور کہے اگر آپ لوگ چاہیں تو میں اسی طرح اتنے پیسے بچ گئے ہیں، چاہیں تو میں یہ کرتا رہوں، بلکہ جب یہ ختم ہو جائے تو ہم رشتے دار سب بہن بھائی مل کے اس سلسلے کو جاری رکھیں. اسی لیے کئی لوگ ٹرسٹ وغیرہ بھی بنا دیتے ہیں اپنے ماں باپ کے نام پہ، کہ پھر اس میں ڈالتے رہتے ہیں. پہلے تو جو ماں باپ نے چھوڑا ہوتا ہے اس کو ٹرسٹ میں ڈالتے ہیں، جب وہ ختم ہونے لگتا ہے یا اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ڈالتے رہتے ہیں تاکہ ثواب کا سلسلہ چلتا رہے. تو بہرحال تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت مواریث ہو جس میں وراثت کے حصے تقسیم کیے گئے اس سے منسوخ ہوئی، جیسا کہ اس حدیث کا ابتدائی حصہ بتا رہا ہے. نسخ قرآن از سنت متواترہ، پہلے تھا احاد کے ذریعے، اب خبر واحد کے ذریعے، اب ہے متواترہ کے ذریعے. ائمہ فقہاء اربعہ میں امام شافعی رحمہ اللہ کے سوا باقی سب نے ایک روایت کے مطابق اس بات کو یہ کہتے ہوئے مان لیا کہ سنت بھی وحی کی طرح ہے. سنت بھی وحی کی طرح نہیں، سنت بھی وحی ہے. ٹھیک ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یعنی دلیل یہ دے رہے ہیں، مقصد یہ اس آیت کو لانے کا کہ سنت کیسے قرآن کو منسوخ کر سکتی ہے. کہتے ہیں کہ سنت بھی تو وحی ہے. اور ترجمہ یہاں کیا ہے اس آیت سورۃ النجم کی 3 اور 4 آیت کا؟ اور نہ وہ اپنی خواہش سے بولتا ہے، وہ تو صرف وحی ہے جو نازل کی جاتی ہے. یا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے آپ کی طرف یہ نصیحت اتاری تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کے بیان کر دے جو ان کی طرف اتارا گیا ہے، تاکہ وہ غور و فکر کریں. اور نسخ بھی بیان کی ایک قسم ہے. امام شافعی رحمہ اللہ اور ایک روایت کے مطابق امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اسے جائز نہیں سمجھتے تھے. وہ اس آیت کے بارے میں کہتے تھے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها و مثلها، یہاں نأتی بخیر منها و مثلها جو آیا ہے تو سنت قرآن کے نہ مثل نہ خیر ہے اور نہ اس کی مانند ہے. وہ کہتے ہیں کہ سنت قرآن کی طرح کی ایگزیکٹلی نہیں ہے. اس کا جواب بھی علماء نے یہ دیا ہے کہ اس خیر سے مراد فضل ہے، بخیر منہا یعنی بہتر، نہ کہ وجوب اتباع اور احکام پر دلالت. نہ ورنہ سنت پر عمل تو اسی طرح واجب ہے جیسے قرآن پر. اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. محسن شادی شدہ، محسنات پڑھا نا، فالمحسنات کو کوڑے مارنا تو رجم سے منسوخ ہو گیا جیسا کہ سنت متواترہ سے ثابت ہے. یا بقول بعض یہ محسن کے لیے تخصیص ہے نہ کہ نسخ نہیں ہے، کیونکہ کوئی اور مثال اس کی نہیں ملتی. نسخ کی یہ نوع عقلاً جائز ہے، قرآن خواہ یہ قرآن میں مذکور نہ بھی ہو. ٹھیک، بس یہاں تک آج کریں گے کیونکہ پھر اس کو ذرا ٹائم لے کے کرنے کی ضرورت ہے. نیکسٹ ہمارا ہوگا نسخ سنت از قرآن، یعنی پہلے تو یہ تھا نسخ قرآن از سنت، اب کیا ہے نسخ سنت از قرآن. جی جلدی بتا کے چلے میں دوبارہ بتاتی ہوں اس کو. ایک سیکنڈ بس میں نشانی لگا لوں. وہ کہتے ہیں کہ اس خیر سے مراد فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. ناتی بخیر یعنی اچھی چیز دیتے ہیں آپ کو، نہ کہ وجوب اتباع یعنی پیروی کرنے کے لیے واجب ہونا، اور احکام پر یعنی کوئی حکم نہیں ہے وہ، ورنہ سنت پر تو عمل اسی طرح واجب ہے جیسے قرآن پر. اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے
جیسے سورۃ نور کی آیت نمبر 2 ہے کہ زانی عورت ہو یا مرد ہر ایک کو ان میں سے 100 کوڑے لگاؤ. تو محسن یعنی جو شادی شدہ کو کوڑے مارنا رجم سے منسوخ ہو گیا. آیت رجم کس کے لیے رہ گئی؟ شادی شدہ کے لیے. کہاں سے پتہ چلا؟ اس آیت سے پتہ چلا کہ 100 کوڑوں کا حکم آ گیا ہے، اور وہ کس کے لیے؟ غیر شادی شدہ کے لیے، جیسے کہ سنت متواترہ سے ثابت ہے. یا بقول بعض یہ محسن کے لیے تخصیص ہے، ٹھیک ہے، یعنی رجم محسن کے لیے خاص ہے، نسخ نہیں. کیونکہ کوئی یعنی یا تو نسخ ہے یا تخصیص ہے، تو یہ تخصیص کہہ سکتے ہیں، خاص یعنی اس کے لیے حکم ہے، کیونکہ کوئی اور مثال اس کی نہیں ملتی. نسخ کی یہ نوع عقلاً جائز ہے، خواہ یہ قرآن میں بھی مذکور نہ ہو. یعنی جب ایک حکم دوسرا آ گیا تو پھر پہلا حکم تو ویسے ہی منسوخ ہو گیا. ٹھیک، چلیے انشاءاللہ باقی کل. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.